مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین و سامعات و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جی لگا کر خراج عقیدت کو پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جملہ محبان اہل بیت، فدایان صحابہ، عاشقان اولیاء کرام، مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں فدائیوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے سلطان التارکین غوث العالم حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آن لائن پیمانے پر جلوے نور چینل کی جانب سے یاد مخدوم اشرف سمنانی میں کھوئے ہوئے ہیں اور یاد مخدوم اشرف کی نورانی مجلس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وہ مخدوم اشرف جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انمول، بے مثل، بے نظیر نظر آیا کرتا ہے، ان کی شان ایسی ہے کہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشاں، برائے مصطفیٰ از بحر شبیر کرو میری مدد اشرف جہانگیر۔
لٹا دی بادشاہت تک سخاوت ہو تو ایسی ہو، کوئی سجدہ نہیں چھوڑا عبادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے محبوب یزداں غوث العالم آل پیغمبر، میرے محبوب یزداں غوث العالم آل پیغمبر، رہے ممتاز ولیوں میں ولایت ہو تو ایسی ہو۔ خدا کے فضل سے مردے کے تن میں روح نو پھونکی، خدا کے فضل سے مردے کے تن میں روح نو پھونکی، کرامت ایسی ہوتی ہے کرامت ہو تو ایسی ہو۔ دیا ہاتھوں میں پروانہ جہنم سے رہائی کا، دیا ہاتھوں میں پروانہ جہنم سے رہائی کا، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ بدل کر بھیس آیا تھا یہودی آزمانے کو، بدل کر بھیس آیا تھا یہودی آزمانے کو، ہدایت مل گئی پل میں ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ فرشتے لوٹ جائیں نام سنتے ہی میرا جوہر، فرشتے لوٹ جائیں نام سنتے ہی میرا جوہر، مجھے سلطان سمنا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ سرزمین ہندوستان جن میں بزرگوں کے فیوز و قدم سے شمع اسلام فروزاں ہوئی اور جن کے نقوش مقدس کی برکت سے اس شمع کی روشنی ہر چہار سمت پھیلی، ان مقدس ہستیوں میں ایک عظیم ذات سلطان الاولیاء، عمدۃ الکاملین، زبدۃ الواصلین، عین عیون محققین، وارث علوم انبیاء والمرسلین، مرشد الثقلین، سلطان اوحد الدین والدنیا، قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، نور بخشی چشتی قادری، المعروف محبوب یزدانی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ سمنا سلطان سید محمد ابراہیم کے نور نظر ہیں، یعنی حضرت سلطان سید محمد ابراہیم کے بیٹے آپ ہیں۔ شوکت بادشاہت کی وجہ سے سلطان ابراہیم اور آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت سیدہ خدیجہ بیگم کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بہت ہی ملول اور رنجیدہ خاطر رہا کرتے تھے اور بزرگان کاملین سے استمداد کے خواہاں رہا کرتے تھے اور اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ خدائے عز و جل انہیں نیک صالح لڑکا عطا فرمائے جو آگے چل کر باپ کی جگہ سلطانی کے درجے پر فائز ہو اور سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لے۔ حضرت مخدوم کی والد ماجدہ اس سلسلے میں زیادہ فکر مند رہا کرتی تھیں۔ ایک دن نماز کے بعد اسی غم میں رونے لگیں، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں، پھر وہیں پر نیند آ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام نامی حضرت شیخ احمد علیہ الرحمہ ہے۔ انہوں نے خواب میں آ کر بشارت دی، اے اللہ کی بندی فکر مت کر، تیری بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے۔ اس خواب کے چند دنوں بعد حضرت ابراہیم مجذوب جو حضرت سلطان سید محمد ابراہیم کے ہم عصر بزرگ ہیں، انہوں نے ایک فرزند ارجمند کی خوشخبری دی اور ایک دن شاہ سمنا حضرت سلطان محمد ابراہیم نے حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرزندوں کی خوشخبری سنائی تھی، ساتھ ہی دونوں شہزادوں کا نام بھی سرکار نے تجویز فرماتے ہوئے فرمایا تھا، ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ اشرف بڑا عارف و کامل ہوگا اور اس کے علم و فضل کا ایک زمانہ معترف اور قائل ہوگا۔ چنانچہ وہ ساعت سعید آتی ہے اور سمنا کے در دولت میں نہایت خوش اقبال خوبصورت چمکتی پیشانی والا شہزادہ
708 ہجری میں پیدا ہوا، پھر کیا تھا، خوشیوں کا ایک ماحول قائم ہو گیا، ہر دن عید کی طرح اور ہر شب شب برات معلوم ہونے لگی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی حضرت امام الدین تبریزی کے ذریعے نہایت اہتمام شاہی انتظام کے ساتھ بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ 1 سال میں حفظ قرآن ما قرات سبع کی آپ نے تکمیل فرمائی ہے، اور مشہور زمانہ قاری حضرت قاری علی کوفی سے سند قرات آپ نے حاصل کی ہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کی جانب متوجہ ہوئے اور تفسیر، حدیث، فقہ، حکمت و تصوف اور فلسفہ و منطق وغیرہ تمام مروجہ علوم و فنون پر عبور حاصل کر کے ممتاز علماء کی صف میں آپ اول مقام میں شامل ہوتے ہیں، اور صرف 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو کر ہم عصر معاصرین علماء کو محو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ حضور سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان میں کہتے ہیں: آل احمد ابن حیدر سید اشرف پیر ماں، دستگیر خلق و عالم شاہ با توقیر ماں۔ مکمل ایک کلام فارسی زبان میں یہ ہے جو پڑھنے کے قابل ہے، اور ایک ایک مصرع، ایک ایک بات بالکل کرامت سے پر نظر آیا کرتی ہے، سیرت مخدوم اشرف کی بالکل عکاسی کرتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے۔ سلطان التارکین حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مکہ معظمہ میں سند حدیث شریف حاصل کی، اور مقام اسکندریہ میں حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے سند حدیث شریف بھی حاصل فرمائی، اور کئی محدثین سے احادیث کریمہ کی سندیں آپ نے حاصل کی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے والد محترم، وہ خود بادشاہ، نسب مادری میں بھی بادشاہ، پیر و مرشد خود بادشاہ، بھائی بادشاہ، اللہ اللہ کیا شان ہے، مگر اس بادشاہت کے سلطنت میں کیا رنگ درویشی ہے، کیا کمال درویشی ہے۔ کمال بالائے کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کو کس طرح نوازنا چاہتا ہے، کتنی بے پناہ برکتوں کی دولتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ ابھی تحصیل علم سے فارغ ہوئے تھے کہ دوسرے سال والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب امور سلطنت کی ساری ذمہ داری حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے کم سن کاندھے پر آ گئی۔ بہت خوش اسلوبی سے سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ادا کی۔ جب سلطنت کی مدت 10 برس پوری ہو چکی تو 25 سال کی عمر میں ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اشرف تمہارا کام پورا ہو گیا، اگر وصال الہی اور مملکت لامتناہی کے طلبگار ہو تو بادشاہی چھوڑ کر کے ملک ہند کی جانب کوچ کرو۔ آئینہ ہوتا ہے اہل دل کا دل، کشف ہو تجھ پر کسی کامل سے مل۔ خواب سے بیدار ہوئے، سلطنت چھوڑنے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا، تخت شاہی اپنے بھائی عارف کے حوالے کیا اور والدہ محترمہ سے اجازت چاہی۔ ماں حضرت سیدہ خدیجہ بیگم اپنے وقت کی ولیہ رابعہ تھی، انہوں نے فرمایا تیری ولادت سے پہلے ہی اس کی بشارت مل چکی تھی اور تو شہنشاہ ولایت ہوگا، وقت کا ولی ہوگا، تیرے علم و فضل سے دنیا فیضیاب ہوگی۔ جا تجھے میں خدا عز و جل کے بارگاہ میں سونپتی ہوں، لیکن سلطنت سمنا سے اس طرح تو نکل کہ معلوم ہو تو کسی ملک کو اسلامی سلطنت میں داخل کرنے جا رہا ہے۔ والد محترمہ کی خواہش کے مطابق 12,000 لشکر و سپاہ کے ساتھ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ سمنا سے نکلے، اور کچھ دور جانے کے بعد میں ہر ایک کو ایک کے بعد دیگرے رخصت کرتے گئے، اور تنہا سفر جاری رکھتے ہوئے
حضرت سلطان مخدوم جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت کی بارگاہ میں ملتان پہنچے، یہاں پہ 3 دن تک اکتساب فیض کیا۔ پھر دہلی میں حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کے سجادہ رشد و ہدایت نصیر الدین چراغ روشن دہلوی کے یہاں چلہ کش ہوئے اور پیران چشت کا خرقہ شریف حاصل کیا۔ جتنے بزرگوں سے ملاقات دوران سفر ہوئی، سبھوں نے کہا کیا؟ سبھوں نے کہا اور سبھوں نے بتایا کہ تمہارے شیخ تمہاری آمد کے منتظر ہیں، اس لیے جلدی ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ آپ بہار شریف پہنچے تو یہاں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ مرینی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی دن وصال ہو چکا تھا، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میں ایک شہزادہ آئے گا اور وہی میرے نماز جنازہ کی امامت کرے گا۔ وصیت کے مطابق حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور منزل کی جانب نکل پڑے۔ ادھر مرشد کامل حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی 2 برس سے آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ اس 2 برس کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے، وقت خواب سے چونک کر بیدار ہوئے اور بیتابانہ خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ حاضرین سے فرمانے لگے، مجھے خوشبوئے یار مل رہی ہے۔ پھر حضرت شیخ اپنی پالکی کے ساتھ تمامی ساتھیوں اور مریدین معتقدین کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے 4 کوس باہر جاتے ہیں اور ملاقات پہ حضرت شیخ نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ جب آپ نے منظر دیکھا تو سمجھ گئے یہی میری منزل ہے، یہی میرے شیخ کی انجمن ہے۔ قریب آ کے شیخ کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ نے سر اٹھایا، مصافحہ و معانقہ کے بعد اپنی پالکی میں بٹھایا، پھر خانقاہ میں لے گئے۔ 4 سال کے بعد میں اپنے مخصوص و مروجہ طریقے پر مرید کیا اور راہ سلوک طے کرانے کے بعد میں جہانگیر کے معزز خطاب سے نوازا۔ پھر جون پور کی ولایت عطا کر کے آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ جون پور پہنچ کر آپ نے 2 ماہ قیام کیا۔ پھر یہاں سے عراق، حجاز مقدس، بغداد شریف، نجف اشرف، بصرہ، جیلان اور یمن کا سفر کرتے ہوئے دوبارہ پنڈوہ تشریف لے گئے اور کچھ دن مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں پنڈوہ سے جون پور ہوتے ہوئے کشوشا مقدسہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے اس خاص مقام کو تلاش کر کے پڑاؤ ڈال دیا جہاں کی نشاندہی آپ کے پیر و مرشد نے کی تھی۔ صدیوں سے زمانہ اس آستان مقدسہ پر فیض پا رہا ہے۔ وہ مخدوم اشرف جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں سے دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کرامتوں سے پر نظر آ رہی ہے، جو تارک السلطنت تھے، جنہوں نے ظاہری حکومت تو چھوڑی تھی مگر دلوں پر لوگوں کی حکومت ایسی قائم ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، سال گزر گئے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں، دن اور رات گزر چکے ہیں، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سلطنت آج بھی ظاہری طور پر لوگوں کے دلوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ مخدوم اشرف اللہ کے محبوب ولی کا نام ہے، مخدوم اشرف اللہ کی رضا کا نام ہے، مخدوم اشرف اللہ کی رضا کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مارنے والے کا نام ہے، مخدوم اشرف ایک روحانی سلطنت کا نام ہے، مخدوم اشرف ایک روحانی سلطان کا نام ہے، مخدوم اشرف غریب نواز کی کرامت کا نام ہے، مخدوم اشرف قطب الاقطاب کی حمایت کا نام ہے، مخدوم اشرف بابا فرید گنج شکر کی عنایت کا نام ہے، مخدوم اشرف محبوب الہی کی فضل و کرم کا نام ہے اور آئین ہند کے جلوے کا نام مخدوم اشرف ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق کے دبدبے اور ان کے روب و جلال کا نام مخدوم اشرف ہے، شاہ بغداد کی تمناؤں کا نام مخدوم اشرف ہے،
کربلا معلیٰ تک پہنچنے والے زینے کا نام مخدوم اشرف ہے، مدینہ منورہ کے سفینے کا نام مخدوم اشرف ہے، حسن اور حسین کی امانتوں کے محافظ کا نام مخدوم اشرف ہے، فاطمہ زہرا کی چادر کی پاکیزگی کی دلیل کا نام مخدوم اشرف ہے، اہل بیت اطہار کی طہارت کی حجت کا نام مخدوم اشرف ہے، اہل سنت کی پہچان کا نام مخدوم اشرف ہے، ارے جنت میں پہنچانے والے ذات کا نام مخدوم اشرف ہے۔ مخدوم اشرف بہت بڑے اللہ کے محبوب ولی ہیں جن کے بارگاہ مکرم میں صبح و شام دیوانوں کی بھیڑ لگی رہا کرتی ہے۔ وہ مخدوم اشرف جن کا سلسلہ کسی اور سے نہیں، حضرت امام حسن و حسین سے ہوتا ہوا مولائے کائنات تک ملتا ہے۔ جو کربلا معلیٰ میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو بغداد شریف میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو اجمیر معلیٰ میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو مسولی میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو کالپی میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو مارہرا میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو بلگرام میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو بہرائچ میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو براؤں میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے، جو احمد آباد میں آرام کر رہا ہے وہ بیٹا علی کا ہے۔ اور ایک زینہ اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، جو کچھوچا مقدسہ کے سرزمین پر آرام کر رہا ہے، جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ بیٹا بھی علی کا ہے۔ علی شیر خدا، مشکل کشا، داماد پیغمبر کی شان اعلیٰ اور بالا ہے، باپ بھی اعلیٰ ہے، بیٹا بھی اعلیٰ ہے، اور صرف یہی نہیں بیٹا بھی علی کا ہے۔ بیٹوں کو دیکھو تو لاجواب ہے، اور علی یہ شیر خدا مشکل کشا کے چاہنے ماننے والوں کو بھی دیکھو تو لاجواب ہے۔ مارہرا میں دیکھتے ہیں بیٹا علی کا ہے، بریلی میں دیکھتے ہیں دیوانہ علی کا ہے، بدایوں میں دیکھتے ہیں دیوانہ علی کا ہے، کلیر میں دیکھو تو بیٹا علی کا نظر آیا کرتا ہے، لیکن آف پیلی بھیت میں دیکھو تو دیوانہ علی کا نظر آیا کرتا ہے، گھوسی میں دیکھو دیوانہ علی کا نظر آیا کرتا ہے، مبارک پور میں دیکھو دیوانہ علی کا نظر آیا کرتا ہے۔ گویا کی گلی گلی میں علی علی کی بہاریں چلی آ رہی ہیں۔ مخدوم اشرف سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، ان کے بارگاہ میں جتنے دل کو لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی فیض کا چشمہ جاری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فضل و عطا اور ان کے فیضان سے ہم سب کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا دے۔ چند باتیں عرض کی گئی تھی خراج کی شکل میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے امام کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔